بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ ہے اللہ کب تمہارے لیے مدد بھیجتا ہے؟ جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے باوجود بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں، کئی بار۔ کب جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور جب میری دعا قبول کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ نا واقف ہے تم سے؟ اس نے تو تمہارے سبھی آنسوؤں کا حساب کر رکھا ہے۔ تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے کتنے معجزے ہیں، انتظار کن ہے۔ بڑی شدت سے اللہ میری یہ کہانی مکمل کر دے۔ نہیں ہے اگر وہ میرے نصیب میں تو پھر میرے دل سے بھی بے دخل کر دے۔ اختیارات تو سبھی ہے تیرے پاس یا اللہ، اس کو میرا نصیب میں لکھ کر یہ سارا مسئلہ حل کر دے انشاءاللہ۔ لب خاموش تھے میرے، پھر کیا ہوا؟ دل کی دھڑکنوں کا سبب ہی نہ پوچھ پائی میں اللہ سے۔ ہر کہانی مکمل کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ تم بس یقین رکھو، کیسے وہ کن کہہ دے گا تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ زندگی میں اگر تم اللہ کی راہ پر ہو تو کوئی بھی مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے دنیا کے کہنے پر توقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائگاں چلے جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ جنہیں میں دور لگتا ہوں میں قریب ہی ہوں، اور میں پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا تمہاری نم آنکھوں کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے میں بجھا سکتی ہے، دعا تڑپتے ہوئے ہر گمان کو یقین میں بدل سکتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھی گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ مانگو اس سے ہر دعا میں، تہجد میں، کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کو کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی باتوں سے مایوس مت ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہے اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے والا ہوں۔ دنیا کی باتوں سے مایوس ہوتے ہو، کیا تمہیں اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے؟ جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو،
جب کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہیں آتی تب اللہ خفیہ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہیں چاروں طرف سے بے بسی گھیر لے تو یاد رکھو معاوضے نہ ہوتے تو اللہ ہمیں پہلے ہی ہمارے نصیب کی حقیقت بتا دیتا تاکہ ہم اسے بدلنے کے لیے محنت نہ کریں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے خاص طور پر دعائیں بنائی۔ اللہ توڑتا تبھی ہے جب تک ہم اس سے جڑ نہیں جاتے، جب ایک بار ہم اس سے جڑ جاتے ہیں تب وہ ہماری بے بسی کو سکون میں بدل کر ہمیں راحت پہنچاتا ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، معاوضے کرنے میں اس کو پل بھر نہیں لگتا، بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں سے کہ اللہ تمہاری دعا پہ کن کہہ دے تو یقین کرو اللہ اسی لمحے تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جسے تم چاہتے ہو، جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت معمولی تو کبھی نہیں ہو سکتی، نہ تو بس دعا مانگتے رہو، اپنی محبت اپنا من پسند شخص اللہ سے مانگتے رہو اس یقین سے کہ وہی دے گا، کیونکہ بس وہی دینے والا ہے۔ اگر نہ ملے تو سمجھ لے اللہ بہتر لے کر بہترین سے نوازنے والا ہے انشاءاللہ۔